بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 221 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 75 سے لے کر 99 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سورت کے اس حصے میں گزری ہوئی قومیں اور کفار مکہ میں تقابل کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر کفار مکہ پہ واضح کیا کہ وہ بھی کیسی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ اس چیز کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنے کرم کا سایہ قائم کرے اور ہمیں اس توفیق سے نوازے جس سے ہم سیدھی راہ پر چلنے والے، پوری طرح سے اسلام پر چلنے والے بن جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی ذلک لآیۃ للمتوسمین۔ ترجمہ: اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ۔ اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ تباہ شدہ علاقہ راستے میں پڑتا ہے، اور عموماً قافلوں کے لوگ تباہی کے ان آثار کو دیکھتے ہیں جو اس پورے علاقے میں آج تک نمایاں ہیں۔ یہ علاقہ بحر لوط یعنی بحیرہ مردار کے مشرق اور جنوب میں واقع ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس کے جنوبی حصے کے متعلق جغرافیہ دانوں کا بیان ہے کہ یہاں اس درجے ویرانی پائی جاتی ہے جس کی نظیر روئے زمین پر کہیں اور نہیں دیکھی گئی۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین۔ ترجمہ: اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔ وَإِنْ كَانَ اصحاب الایکۃ لظالمین۔ ترجمہ: اور ایکا والے ظالم تھے۔ ایکا والے تفسیر میں آیا یعنی حضرت شعیب کی قوم کے لوگ۔ اس قوم کا نام بنی مدیان تھا۔ مدین ان کے مرکزی شہر کو بھی کہتے تھے اور ان کے پورے علاقے کو بھی۔ رہا ایکا تو یہ تبوک کا قدیم نام تھا۔ تبوک اس کا قدیم پرانا نام تھا۔ اس لفظ کے لغوی معنی گھنے جنگل کے ہیں۔ آج کل ایکا ایک پہاڑی نالے کا نام ہے جو جبل اللوز سے وادی افل میں آ کر گرتا ہے۔ فانتقمنا منہم وانہما لبإمام مبین۔ ترجمہ: تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے مدین اور اصحاب الایکا کا علاقہ بھی حجاز سے فلسطین و شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ: ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں۔ ہجر کے لوگ تفسیر میں آیا یہ قوم سمود کا مرکزی شہر تھا۔ اس کے کھنڈر مدینہ کے شمال مغرب میں موجود شہر العلا سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہیں۔ مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے یہ مقام شاہراہ عام پر ملتا ہے اور قافلے اس وادی میں سے ہو کر گزرتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کوئی یہاں قیام نہیں کرتا۔ 8ویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ حج کو جاتے ہوئے یہاں پہنچا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم سمود کی عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے چٹانوں کو تراش کر کے ان کے اندر بنائی تھیں۔ ان کے نقش و نگار اس وقت تک ایسے تازہ ہیں جیسے آج بنائے گئے ہوں۔ ان مکانات میں اب بھی سڑی گلی انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ ترجمہ: ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ ترجمہ: وہ پہاڑ تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ۔ ترجمہ: آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
ترجمہ اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ان کے وہ سنگین مکانات جو انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر بنائے تھے، ان کی کچھ بھی حفاظت نہ کر سکے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ ترجمہ ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو۔ تفسیر میں آتا ہے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین و تسلی کے لیے فرمائی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت بظاہر باطل کا جو غلبہ تم دیکھ رہے ہو اور حق کے راستے میں جن مشکلات اور مصائب سے تمہیں سابقہ پیش آ رہا ہے اس سے گھبراؤ نہیں۔ یہ ایک عارضی کیفیت ہے، مستقل اور دائمی حالت نہیں ہے، اس لیے کہ زمین و آسمان کا یہ پورا نظام حق پر تعمیر ہوا ہے، نہ کہ باطل پر۔ کائنات کی فطرت حق کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، نہ کہ باطل کے ساتھ۔ لہٰذا یہاں اگر قیام و دوام ہے تو حق کے لیے ہے، نہ کہ باطل کے لیے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم۔ ترجمہ یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تفسیر میں آیا یعنی خالق ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی مخلوق پر کامل غلبہ و تسلط رکھتا ہے، کسی مخلوق کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی گرفت سے بچ سکے، اور اس کے ساتھ وہ پوری طرح باخبر بھی ہے جو کچھ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے تم کر رہے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جن ہتھ کنڈوں سے یہ تمہاری صحیح اصلاح کو ناکام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں ان کا بھی اسے علم ہے۔ لہٰذا تمہیں گھبرانے اور بے صبر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، مطمئن رہو کہ وقت آنے پر ٹھیک ٹھیک انصاف کے مطابق فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ 7 آیتیں۔ تفسیر میں آیا یعنی کہ سورہ فاتحہ کی آیات۔ اگرچہ بعض لوگوں نے اس سے مراد وہ 7 بڑی بڑی صورتیں بھی لی ہیں جن میں 200 آیتیں ہیں، یعنی البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف اور یونس یا سورہ انفال و توبہ، لیکن سلف کی اکثریت اس پر متفق ہے کہ اس سے سورہ فاتحہ ہی مراد ہے، بلکہ امام بخاری نے 2 مرفوع روایتیں بھی اس امر کے ثبوت میں پیش کی ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 من المثانی سے مراد سورہ فاتحہ بتائی ہے۔ آیت کے آخری حصے میں آیا کہ تمہیں قرآن عظیم عطا کیا۔ تفسیر میں آتا ہے یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تسکین و تسلی کے لیے فرمائی گئی۔ وقت وہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی سب کے سب انتہائی خستہ حالی میں مبتلا تھے۔ کار نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت قریب ختم ہو چکی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ بھی 10-12 سال کے عرصے میں خرچ ہو چکا تھا۔ مسلمانوں میں سے بعض کم سن نوجوان تھے جو گھروں سے نکال دیے گئے تھے، بعض صنعت پیشہ یا تجارت پیشہ تھے جن کے کاروبار معاشی مقاطعہ کی مسلسل ضرب سے بالکل بیٹھ گئے تھے، اور بعض بیچارے پہلے ہی غلام یا موالی تھے جن کی کوئی معاشی حیثیت نہ تھی۔ اس پر مزید یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام مسلمان مکے اور اطراف و نواح کی بستیوں میں انتہائی مظلومی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ہر طرف سے مطعون تھے، ہر جگہ تذلیل و تحقیر اور تضحیک کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اور قلبی و روحانی تکلیفوں کے ساتھ جسمانی اذیتوں سے بھی کوئی بچا ہوا نہ تھا۔ دوسری طرف سرداران قریش دنیا کی نعمتوں سے مالا مال اور ہر طرح کی خوشحالیوں میں مگن تھے۔ ان حالات میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم شکستہ خاطر کیوں ہوتے ہو؟ تم کو تو ہم نے وہ دولت عطا کیا جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ ہیں۔ رشک کے لائق تمہاری یہ علمی و اخلاقی دولت ہے، نہ کہ ان لوگوں کی مادی دولت جو طرح طرح کے حرام طریقوں سے کما رہے ہیں اور طرح طرح کے حرام راستوں میں اس کمائی کو اڑا رہے ہیں، اور آخر کار بالکل مفلس و کلاش ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک
جناحک للمؤمنین۔ ترجمہ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو، نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ۔ تفسیر میں آیا یعنی ان کے اس حال پر نہ کڑو کہ اپنے خیر خواہ کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اپنی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں کو اپنی خوبیاں سمجھ بیٹھے ہیں، خود اس راستے پر جا رہے ہیں اور اپنی ساری قوم کو اس پر لیے جا رہے ہیں جس کا یقینی انجام ہلاکت ہے، اور جو شخص انہیں سلامتی کی راہ دکھا رہا ہے اس کی سعی اصلاح کو ناکام بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کیے ڈالتے ہیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین۔ ترجمہ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی۔ الذین جعلوا القرآن عضین۔ ترجمہ جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس گروہ سے مراد یہود ہیں۔ ان کو مقتسمین اس معنی میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے دین کو تقسیم کر ڈالا، اس کی بعض باتوں کو مانا اور بعض کو نہ مانا، اور اس میں طرح طرح کی کمی و بیشی کر کے 20 فرقے بنا لیے۔ ان کے قرآن سے مراد تورات ہے جو ان کو اسی طرح دی گئی تھی جس طرح امت محمدیہ کو قرآن دیا گیا ہے، اور اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے سے مراد ہی فعل ہے، جسے سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں یوں بیان کیا گیا ہے، جس کا مفہوم ہے کیا تم کتاب اللہ کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو۔ پھر یہ جو فرمایا کہ یہ تنبیہ جو آج تم کو کی جا رہی ہے یہ ویسی ہی تنبیہ ہے جیسی تم سے پہلے یہود کو کی جا چکی ہے۔ تو اس سے مقصود دراصل یہود کے حال سے عبرت دلانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے خدا کی بھیجی ہوئی تنبیہات سے غفلت برت کر جو انجام دیکھا ہے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب سوچ لو کیا تم بھی یہی انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ پس اے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اسے ہانکے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ ترجمہ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ ترجمہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ ترجمہ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ترجمہ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ترجمہ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ ترجمہ یعنی تبلیغ حق اور دعوت اصلاح کی کوششوں میں جن تکلیفوں اور مصیبتوں سے تم کو سابقہ پیش آتا ہے ان کے مقابلے کی طاقت اگر تمہیں مل سکتی ہے تو صرف نماز اور بندگی رب پر استقامت سے مل سکتی ہے۔ یہی چیز تمہیں تسلی بھی دے گی، تم میں صبر بھی پیدا کرے گی، تمہارا حوصلہ بھی بڑھائے گی اور تم کو اس قابل بھی بنا دے گی کہ دنیا بھر کی گالیوں اور مذمتوں اور مزاحمتوں کے مقابلے میں اس خدمت پر ڈٹے رہو جس کی انجام دہی میں تمہارے رب کی رضا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ الحجر کی آیت نمبر 99 تک کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، the only perfect personality of this world، اور ان سے زیادہ پرفیکٹ کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا امتی بنا کر ہم پر جو احسان کیا ہے اس احسان کا ہم شکر ساری عمر بھی شکر ادا کرتے ہیں تو نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا، اس قرآن سے نوازا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق سے نوازے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، اس کو پوری طرح اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کر سکیں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ العمل کر سکیں، اپنے عمل سے ثابت کر سکیں کہ ہم پوری طرح اسلام پہ چلنے والے ہیں، ہم سیدھی راہ پہ چلنے والے ہیں اور ہم محمد کے امتی ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔